جتنے بزرگ بیٹھے انہوں نے نہ معلوم ہزاروں تقریریں اسی آیت پر سنی ہیں، اور میرا ایک گوشہ آپ سنتے جائیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے صرف اور صرف جنوں کو اس لیے اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. بس عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت. لیکن میرے عزیزو، جس اللہ نے تقاضائے عبادت ہم سے کیا ہے اسی اللہ نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرنا ہے. تمہیں توالد و تناسل کا سلسلہ رکھنا ہے، تمہاری اولاد ہوگی اسے پالنا ہے. اس کے علاوہ تمہیں کسب معاش کرنا ہے، تمہیں حلال روزی کمانا ہے، تمہیں نسل کی پرورش کرنا ہے، تمہیں گھر بنانا ہے، تمہیں حقوق العباد حقوق اللہ ادا کرنا ہے، تمہیں اخلاقیات کے دائرہ کار میں رہ کے زندگی گزارنا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے معانقہ کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، تمہیں معاشرت و معیشت کو درست کرنا ہے. یہ سارے کام کرنا ہے. تو اب یہ سارے کام بھی ہو اور عبادت بھی ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز ہو گئی، بیچ میں تعطل ہو گیا، پھر دوسری نماز ہو گئی، پھر بیچ میں تعطل ہو گیا، پھر نماز ہو گئی، پھر بیچ میں تعطل ہو گیا. ایک سال میں روزے آ گئے، پھر 11 مہینے تعطل ہو گیا، پھر ایک دن حج ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 11 مہینے تعطل ہو گیا، پھر ایک دن زکات دے دی، پھر تعطل ہو گیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے مسلسل عبادت ہو جائے، مسلسل عبادت ہو جائے. تو صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے، کہ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تو اصول کافی میں روایت درج کر دی گئی کہ جیسے ہی صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ یہاں عبادت سے کیا مراد ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو مولا نے ارشاد فرمایا یہاں اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اور صرف معرفت کے لیے خلق کیا. جیتا رہے جس کا جملہ محفوظ کیا، معصوم کا جملہ. ہم نے تمہیں صرف اور صرف معرفت کے لیے خلق کیا. کہا لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے. اصول کافی، ہم نے تمہیں صرف اور صرف معرفت کے لیے خلق کیا. ہم نے تمہیں صرف اور صرف معرفت کے لیے خلق کیا، یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے کروٹ کروٹ یہ پہچانو کہ ہم کون ہیں. یہ پہچانو کہ ہم کون ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تو بس میرا ساتھ دیتے جائیے. میں نے کہا 15 یا 20 منٹ کی بات ہے، اس سے زیادہ کی. اور بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں ان کو یہ گراں کیا گزر رہا ہے ذکر. ان کو کیا ذکر آل محمد سے کوئی بڑی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ تو ساری ضرورتیں ترک کر دیا کرو. جب بیٹھو بس میں علی میں تو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب کوئی اٹھا دے تو اٹھ جاؤ. اور 15-20 منٹ کی بات ہے اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا کہ ہم نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق یعنی معرفت کے لیے خلق کیا. تم صرف یہ پہچانو کہ ہم کون ہیں. ہم کون ہیں، اللہ کون ہے، صرف یہ پہچانو. اور جملے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں اور داد لینا چاہتا ہوں اور دعا لینا چاہتا ہوں. اللہ کو پہچانا جائے. چل رہے ہو تو پہچانو اللہ کون ہے، بیٹھ رہے ہو تو پہچانو اللہ کون ہے. رفتار گفتار کردار سیرت، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بس تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، میرا معبود کون ہے، میرا معبود کون ہے، میرا معبود کون ہے، میرا معبود کون ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جب تک کسی کو دیکھے نہیں تو پہچان نہیں سکتا اور اللہ دکھائی نہیں دیتا. ہمارا عالم اسلام سے 1400 برس سے یہی ایک تقاضا ہے کہ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ پہچانا جائے اور دوسری طرف مجبوری یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. جب دکھائی نہیں دیتا تو جانیں گے کیسے، اور جب جانیں گے نہیں تو پہچانیں گے کیسے. ایک طرف تقاضا ہے کہ پہچانو، ایک طرف دکھائی بھی نہیں دے رہا. ہماری کیا مجال کہ ہم کہتے دکھائی دے. تو محبوب کو معراج میں بھی دکھائی نہیں دیا، وہاں پر بھی اپنا چہرہ ہی دکھایا. محبوب کو معراج میں دکھائی نہ دیا تو ہمیں کیسے دکھائی دے جائے گا؟ جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں ہے، جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. جب محبوب کو معراج میں دکھائی نہ دیا تو ہمیں کیا نظر آ جائے گا؟ تو بارہ الہا ایک طرف تو دکھائی بھی نہیں دیتا، دوسری طرف تو کہتا ہے کہ تجھے پہچانا جائے تو مسئلہ تو حل کر دے، مسئلہ تو حل کر دے، مسئلہ تو حل کر دے. کہہ دیا مسئلہ اسی طرح حل کر دیا تمہاری آسانی کے لیے، اپنی نہیں. ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے تمہاری آسانی کے لیے ہم نے کسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا ہے، کسی چہرے کو اپنا چہرہ کہہ دیا ہے، کسی آنکھ کو اپنی آنکھ کہہ دیا ہے. کہا کہ اب اگر پہچاننا ہو تو علی کو پہچانو. اب اگر
اگر معرفت حاصل کرنا ہو تو اس علی کی معرفت حاصل کرو. جب علی اور محمد سمجھ میں آ جائیں سمجھ لینا ہم سمجھ میں آ گئے. دیکھیے میں لے کے آگے آپ کو اپنے موضوع پر کہہ دیا کہ ہم نے وجہ اللہ کہا ہے, اذن اللہ کہا ہے, جنب اللہ کہا ہے, عین اللہ کہا ہے, لسان اللہ کہا ہے, ید اللہ کہا ہے. بھائی جب کیا آپ یہ مجھے بتائیے, عالم اسلام سے ایک سوال ہے, کیا اللہ کو کہیں آنے جانے کے لیے کسی سواری کی ضرورت ہے کہ بیٹھ کے جائے گا؟ تو یہ ناقہ صالح کو اس نے ناقۃ اللہ کیوں کہا ہے, میری اونٹنی. ناقہ صالح کو ناقۃ اللہ کہا ہے نا, اللہ کی اونٹنی. چلیے پھر چپ ہو گئے آپ. آپ کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے, کیا اللہ کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو پھر یہ کعبے کو بیت اللہ کیوں کہا ہے؟ تو بھائی جب بیت اللہ ہو سکتا ہے, ناقۃ اللہ ہو سکتا ہے, تو وجہ اللہ بھی ہو سکتا ہے, عین اللہ بھی ہو سکتا ہے. پہچانا جائے تو انہیں ختم ہو رہی ہے بات کہ جن کے ذریعے سے وہ پہچانا گیا. کہا پہچانو تو محمد و علی کو پہچانو, اس لیے کہ یہی ہماری پہچان ہے. اس میں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس پہ سینکڑوں دلیلیں آپ کے پاس موجود ہیں. بچپن سے آپ یہ معاملہ سن رہے ہیں, باتیں دہرانے کا میں عادی نہیں ہوں. پہچانو تو انہیں پہچانو, گویا انہیں پہچانا تو ہمیں پہچان.